اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دعویٰ کرنے والے ہیں، داعی ہیں، وہ ماشاءاللہ کئی ایک لوگوں سے، اساتذہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مناسب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن استاد سے انہوں نے سنی اس کی طرف منسوب کر کے بیان کریں۔ مجھے یہ بتائیے، جو امام ترمذی ہر حدیث میں تقریباً امام بخاری سے بات کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا، قال محمد، امام محمد بن اسماعیل نے کہا، وابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا، ابو ادریس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔ اب یہ بات امام ترمذی خود بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ ان کو بھی علم ہو گیا نا، کہہ سکتے تھے نا، لیکن وہ ہمیشہ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی اعلیٰ علمی امانت کی علامت ہے کہ جو بات اگر تو آپ نے تحقیق کے ذریعے سے ایک بات معلوم کی وہ تو آپ بیان کریں، لیکن جو بات ایک خاص بنی ہوئی بات، ایک تو ہے نا نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو وغیرہ وغیرہ، اس میں تو کسی کی طرف منسوب کرنے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک خاص بات، ایک نکتہ، ایک قاعدہ، ایک ایسی کوئی بات، وہ جس استاد سے آپ نے سیکھی، جس استاد سے آپ نے سنی، آپ اسی سے بیان کیجئے۔ محدثین اس میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی وہ اپنے شاگردوں سے سنی ہوئی بات ان کی طرف منسوب کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کی علمی امانت ہے، اور یہ امانتیں بھی علمی سکھائے گا۔ ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پوری کی پوری تقریر کسی کی لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور خود ماشاءاللہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، لوگوں میں واہ 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 بلے بلے ہو جاتی کہ کیا بات ہے، کیا تقریر ہوگی، پوری الف سے یا تک۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 186 یا 87 ہے۔ اس میں وہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی شاعر بھی ایسے ہوتے ہیں، کسی کے شعر چرا کر نام اپنا لکھ دیتے ہیں۔ کتابوں میں بھی یہ خیانتیں ہوتی ہیں، کسی کی کتاب پوری کی پوری اٹھائی، اپنے نام سے چھاپ دی۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔